بچوں سے نسل چلتی ہے، بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں، اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں 3 کی کرے تو ایسے، اور 2 کی کرے تو ایسے، اور 1 کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے، اور 10 بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو آپ کے نہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی، کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی، اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا، تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، صرف جہیز دیا جاتا ہے۔ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، ہر جگہ بہن کو، بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں، ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو زمیندار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا، دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی، بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سارا بیٹے کا۔ ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں، سب بیٹے کا ہے، بچی کے لیے جہیز ہے بس۔ میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا، تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے، یوں سوال اٹھاتا نا، تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے۔ بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے، لیکن اب قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں، قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم نے 2 بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ میرے رب نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی، جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے، اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے، جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی، جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی، اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا۔ چور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو، یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جنہوں نے اللہ کی شریعت کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ میں رائمنڈ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر 10 روپے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا، میں نے پیش کیا کہ استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب آپ سوال پہ غور کرو۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادا کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، جے ہوندی تا کدی نہ دیندے۔ کون دیندا؟ جے ہوندی تا کدی نہ دیندے۔ میں نے کہا جی شکر ہے 2 ہی بھائی تھے، انہی کی ساری زمین ہے، وراثت ہے، میرے ابے کی بہن ہی کوئی۔ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں، میرے کو کی پوچھی جانتے ہو دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اتنی ریسرچ کے بعد ایک 10 روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی۔ کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے لے میں رکھ لینا۔ جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابھی کوئی بہن کو یا 2 بھرا یا بس اور کچھ، میں کہا اچھا ٹھیک ہے اب رکھ دو۔ اللہ نے اتنا حق رکھا چونکہ کھا جاتے تھے دیتے نہیں، اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ کے شہروں کا نہیں پتا، میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں نہیں دیا جاتا، ظلم و ستم ہے۔ پھر یہی میرے نبی نے فرمایا بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا عرب میں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے،
زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ یہی جب بیوی بنتی ہے، پرائے گھر جاتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے، اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔